میں تاریخ 3 اس سے پہلے کے 3 دفعہ قل هو اللہ شریف، 1 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں بھیجیں. آگے بیان جب شروع ہوگا. 3 تاریخ ہے. بسم اللہ كفوا أحد. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم بلغ ثواب هذه إلى حضرة حبيب روحك المصطفى ولتوصلي إلى حبيبي المصطفى، وبلغ ثواب هذه إلى شيخنا وجدنا مرشد گرامی علیہ الرحمة والرضوان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا سبق کہاں ہے بتائیے؟ کوئی سبق والا ہے؟ ہاں ایک ہے. ہم نے بیان کہاں کرنا ہے؟ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو بہادری ہے، اور اگر آپ ساتھ رہیں گے تو حضرت امام حسین کا تھوڑا بچپن بھی آ جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ. رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے، رتبہ حسین کا اور فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا. سلطان دو جہان ہے، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. بے مثل ہے جہان میں، ایسا کنبہ نہیں ہے. اب کھلے لفظوں میں جو آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کے کنبے میں، میرے کنبے میں، کسی اولیاء کے کنبے میں، کسی قطب کے کنبے میں، کسی نبی کے کنبے میں کیا فرق ہے، اور نبی کے کنبے میں کیا فرق ہے. اللہ نے یہ پاکیزگی کے لیے آیت نازل فرمائی. کل میں نے مسجد میں بتایا تھا کہ حضرت فاطمہ کے کتنے نام ہیں، ان ناموں کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی.
اور میں نے اپنے بچوں سے یہ مسجد میں یاد دلایا تھا، وہ تو میرے خود بھی یاد آ گیا کہ اگر میرے ذہن میں بھی نہ رہے تو سوال کر دیا جائے کہ حضرت فاطمہ میں اور تمام عورتوں میں کیا فرق ہے۔ فرق کرنے سے ہی تو پتہ چلے کہ یہ کون بات الگ ہے بھیا، اس خاندان کی تو بات ہی الگ ہے، آتی نہیں بات یا خاندان کا تو کمال ہی الگ ہے۔ کہنے میں آتا اچھائی ہو تو خاندان کو اونچا کیا جاتا ہے، برائی ہو تو خاندان کا نام لیا جاتا، خاندان کو بخانا جاتا، خاندان تک پہنچائی جا رہی ہے بات۔ تو آج خاندان کی بات چل رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ مقدس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت فاطمہ آپ کے دربار میں آتی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی دنیا کی حوروں میں سے ایک حور ہے، میری بیٹی دنیا کی عورتوں کے لیے حور ہے۔ کہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الفاطمہ سید الشباب اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے آقا تمام رسولوں کے سردار ہیں، میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ بیٹی کے لیے فرمایا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا الفاطمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء علی العالمین، میری بیٹی فاطمہ دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، یہاں کی بھی سردار اور وہاں کی بھی سردار۔ کیسی ہیں فاطمہ؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ بھی ہے، آپ کا نام زہرا بھی ہے، زہرا آپ کا نام ظاہرہ بھی ہے، آپ کا نام عابدہ بھی ہے، آپ کا نام زاہدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت فاطمہ کا نام زہرا بھی ہے، حضرت فاطمہ کا نام ظاہرہ بھی ہے۔ زہرا اور ظاہرہ میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن معنی تھوڑے تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ کا نام زہرا بھی ہے، زہرا بھی ہے، ظاہرہ بھی ہے۔ ایک زہرا کا معنی آتے ہیں ضیا، ضیا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے ضیا، اور ضیا کا معنی ہوتا ہے روشنی۔ سمجھ میں آ گیا کہ ضیا اگر نام رکھ دیا جائے تو وہ حضرت فاطمہ کے نام پر ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور زہرا اور ظاہرہ اس کا مطلب ہوتے ہیں کلی، کلی کسی بھی چیز کی، کوئی چیز کی بہت بہترین کلی ہے، یا کسی چیز پہ آپ سمجھ لو جو کلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ستھرائی کے لیے، خوبصورتی کے لیے، کم عمری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے فاطمہ، فاطمہ وہ ہے جو گنہگاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہو۔ فاطمہ کا مطلب ہے جو گنہگار جہنم کی طرف جا رہے ہوں ان کو روک کر کے ان کو جنت میں پہنچانے والی ہو، ان کا نام ہے فاطمہ۔ اب اس کے تحت آپ ایک حدیث بھی سنتے چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے گئے یا رسول اللہ آپ کے عثمان کے یہاں دعوت ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ سارے صحابہ اور نبی پاک چلے گئے کہاں؟ حضرت عثمان کے دعوت میں۔ اور روایتوں میں ذکر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو اتنا دھن اتنا مال عطا فرمایا ان کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو دو غلام تو وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو غلام تو وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ نبی کے نکاح میں، ٹھیک، اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت صفیہ نبی کے نکاح میں۔ یہ کیا ہیں دونوں؟ نبی کے۔ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ دونوں غلام کون ہیں؟ یہ نبی کے داماد ہیں، یہ دونوں نبی کے
اللہ اکبر، کیسی نسبت ہے؟ دو غلام نبی کے سسر ہیں اور دو غلام نبی کے داماد ہیں۔ اور حضرت عثمان کون ہیں؟ حضرت عثمان کون ہیں؟ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اس کے تحت میں نہیں جانا چاہتا، اتنا ضرور بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت عثمان وہ غلام ہے کہ جن کے نکاح میں نبی پاک کی دو صاحبزادیاں آئیں، ایک نہیں ایک کے بعد ایک، تو ذوالنورین کے دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں نبی کی، ٹھیک، اور حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ۔ نبی کے اور بھی بیٹی ہیں لیکن فاطمہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ حضرت عثمان دعوت کر کے آ جاتے ہیں، قافلہ چل رہا دعوت کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت عثمان نبی کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، نبی نے ایک قدم اٹھایا، گنتی چالو ہو گئی ایک، جب نبی نے دوسرا قدم اٹھایا گنتی بڑھتی چلی گئی، نبی نے تیسرا قدم اٹھایا گنتی چلی گئی۔ الغرض حضرت عثمان نے جتنے بھی قدم پاک نبی نے حضرت عثمان تک اٹھائے تھے سارے کے سارے گن لیے۔ جب آپ نے دعوت نوش فرما لی، دعوت تناول فرما لی، آپ نے دعوت کھا لی، تو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے یہاں دعوت میں آنے پر جتنے قدم میرے گھر تک پڑے تھے، اتنے قدم کے بدلے میں آپ کا عثمان، آپ کا غلام، آپ کا چہیتا غلام ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت کا دور اور آج کا دور، ایک غلام آزاد کرنے کی اتنی قیمت سمجھیے جیسے آج کے 1 لاکھ روپے۔ آج 1 لاکھ روپے میں وہ غلام جو آزاد ہوتا تھا، آج سمجھیے 1 لاکھ روپے میں ایک غلام آزاد ہوتا ہے۔ تو نبی کے کتنے قدم بڑھے تھے، نبی کے کتنے قدم پڑے تھے، تو ان قدموں کے بارے میں نبی جانتے ہیں، حضرت عثمان جانتے ہیں، یا پروردگار عالم جانتا ہے۔ حضرت علی بھی اس دعوت میں موجود ہیں، مولا کائنات حضرت فاطمہ کے حجرے میں جاتے ہیں، غمگین اور اداس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، اے علی، کس چیز کا غم ہوا ہے، کس چیز نے ستایا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا دقت آ گئی ہے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں ہوڑ پڑتی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، وہاں ہوڑ پڑتی ہے دین میں آگے بڑھنے کی، اور ہمیں ہوڑ پڑتی ہے شیطانیت میں آگے بڑھنے کی۔ یہ اپنی اپنی فطرت ہے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے کہ کیا تم نے سنا نہیں، عثمان نے نبی پاک کی دعوت تو کر دی، لیکن ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور ہم نیکیوں میں حضرت عثمان سے پیچھے رہ گئے۔ اور اس مایوسی میں حضرت علی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، جائیے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرو، اور یہ کہو جا کے، یا رسول اللہ، فاطمہ کے گھر آپ کی دعوت ہے۔ ایسے ہی حضرت علی جاتے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا بھی کہ اے فاطمہ، ہمارے پاس خود کے کھانے کے لیے روپے نہیں ہے، ہم تو خود فاقہ کشی کر رہے ہیں اور تم دعوت کر رہی ہو۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ ہیں، حضرت علی جانتے ہیں یہ نبی کی دختر ہیں، حضرت علی جانتے ہیں یہ نبی کی بیٹی ہے، حضرت علی جانتے ہیں یہ نبی کی پیاری ہے، انہیں نہ توڑا۔ یہی دعا حضرت فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، مولا، تیرے علی کو غمگین دیکھنا تیرا محبوب پسند نہیں کرتا ہے۔ آج علی غمگین ہے اور اس غمگینی کو خوشحالی میں تبدیل عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، اے میرے شوہر، ہنڈیا میں دیکھ لو کیا بن رہا ہے، ایسے ہی بنا دیا۔ میں نے کیا فرمایا؟ یہ لفظ میں نے تو ایسے ہی بنا دیا، نام نہیں بتاتی ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا بنایا، دیکھ لو اس میں کیا بن رہا، میں نے تو ایسے ہی بنا دیا، یہ جملے تھے۔ ارے کچھ بناتی تو بتاتی،
کچھ ڈالتی تو بتاتی، لیکن نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی کتنی لمبی گفتگو ہو گئی ہے، یہ لوگ پریشان ہیں، ذرا اس کھانے کو لاؤ جو بھی کچھ فاطمہ نے بنایا لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں۔ اور اگر ان کا حاسد، دیکھو اگر کوئی کسی کا چڑھنے والا، کوئی کسی کا مخالف، کوئی حسد کرنے والا تو نام کو بگاڑے، سیدھا نام نہیں لے گا، وہ تو بگاڑے گا، اس نام کو الٹا سیدھا کرے گا۔ لیکن حضرت علی کے نام میں تو وہ تاثیر ہے، اگر آپ کا مخالف، آپ کا حاسد، آپ کا چڑھنے والا نام کو بگاڑنے کی کوشش کرے، علی علی ہے آپ کا نام، اور اگر اس کو الٹا کرنے کی کوشش کرے تو علی سے ولی بنتا ہے، اگر مخالفت سے نام لے تو ولی بن جاتا ہے، اور محبت سے نام لے تو آپ کے نام میں تاثیر ہے۔ حضرت علی لے کر کے جاتے ہیں، کس چیز کو لے کر کے گئے؟ ہنڈیا کو نبی کی بارگاہ میں رکھ دی۔ یا رسول اللہ یہ لوگ اگاڑی نہیں، اگاڑ کے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں اگاڑا، اب اگاڑنے والے کون ہیں؟ اگاڑنے والے کون ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ہنڈیا رکھ دی جاتی ہے، تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ بانٹنے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت سراپائے فیض برکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اسی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق ہے ان کا کھلاتے یہ ہیں، اور ان کی بخشش ان کا ذریعہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ میرے آقا نے دل ڈھالنے کا کام کیا، اس میں سے نکالا، حضرت علی نے تھما دی کن کو؟ حضرت فاطمہ کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانے کی تیاری کرتے ہیں، حضرت علی بات کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے میں پھر حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں اور روتی ہیں۔ دیکھو جب کوئی مہمان آتا نا، کوئی باپ یا بیٹی یا کوئی بھی جاتا تو کہنا بھائی میں چلوں، بھائی میں چلوں، اجازت؟ ٹھیک ہے اجازت، جو آپ نے سن چکی کیسی رہتی اجازت، تو میرے آقا بھی تو پوچھ کے جانا چاہ رہے ہیں، اجازت تو آپ بھی طلب کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی کو بارہا بھیجتے ہیں کہ علی جاؤ، فاطمہ کیا کر رہی ہیں؟ حضرت علی دیکھتے ہیں کہ ابھی حضرت فاطمہ نوافل میں مشغول ہیں، رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے میں مشغول ہیں، دیکھ جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ کیا کر رہی؟ پھر آپ جاتے ہیں، مطلب ادھر سے ادھر جاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے نہیں کر کیا رہی ہیں، لیکن یہ تو رب جانتا ہے اور اس کے حبیب جانتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی فاطمہ سے کہہ دو، اے علی فاطمہ سے کہہ دو اب اپنی دعا کو بند کرے، اب رونا بند کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابھی میری بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور ارشاد فرمایا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے یہ اعلان کر دے اے جبریل یہ خوشخبری میرے نبی کو سنا دے اور وہ خوشخبری اپنی بیٹی کو سنا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اے محبوب جتنے قدم، جتنے پایہ مبارک، جتنے پیر مبارک حضرت عثمان کے گھر پڑے تھے، انہوں نے دنیاوی غلاموں کو، دنیا کے غلاموں کو دنیا میں آزاد کر دیا، لیکن حضرت علی کی دعوت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک قدم کی برکت سے ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ فاطمہ، یہ فاطمہ کا لقب ہے۔ اب آتا ہے بطول۔ بطول کا نام مطلب کیا ہے؟ تو بطول کے معنی میں تو ہم آپس میں بولتے تھے یہ بہت زیادہ بطولی سے لگ رہی ہے، بطولہ سے لگ رہی ہے، یہ الفاظ اس طرح موڑنے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے دیہاتی لائن کے حساب سے سنو، ڈاکٹروں کا، حکیموں کا اور نظام قدرت بھی یہی ہے
کہ جن عورتوں کو ایام ماہواری نہیں ہوتی ہو تو ان کے بچہ پیدا مسائل ہے، اور وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہیں، اگر ان کو یہ دن نہیں آئے تو بچہ نہیں ہو سکتا۔ اور مہینے میں نماز تو چھوٹے گی۔ کسی نبی کی بیوی آئی ہو تو اس کے سامنے یہ مرحلہ آیا، میرے نبی کی تمام ازواج ہیں، ان کے لیے رب نے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، تم کو ہر آلودگی سے تمہارے رب نے پاک فرما دیا اور صاف فرما دیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس یہ مرحلہ پیش نہ آئے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت فاطمہ کے لیے رب نے شہادت دی ہے، قرآن گواہ ہے، رب فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے ایسا پاک فرمایا، دنیا میں ایسا پاک کوئی آیا ہی نہیں، کبھی آپ کو ناپاکی کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا، پھر بچے کیسے ہو گئے؟ بھیا ڈاکٹر کی بھی بات ماننی پڑتی ہے، حکیموں کی بھی بات ماننی پڑتی ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کہ ان پڑھ تھے، سیدھے آدمی تھے، وہ گئے کہاں؟ مریض کو لے کے، بہت زیادہ غریب، مطلب بہت زیادہ بیمار تھا، اور اس نے ڈاکٹر نے یہ دیکھا وہ دیکھا، یار یہ تو مر گیا، جاؤ اس کو لے جاؤ دفنا دو، مر گیا۔ اب وہ سارے کے سارے بھائی روتے ہوئے لا رہے ہیں اس کو، وہ سارے کے سارے روتے ہوئے کس کو؟ مردے کو لا رہے ہیں، نوا دیا، دھلا دیا، نماز بھی پڑھا دی، اب اس کو اٹھا رہے ہیں، کہاں ڈالنے کے لیے؟ منہا خلقناکم، قبر میں اتار رہے ہیں۔ اتنے میں اس کے کوئی پیر ہلا تو وہ ڈرنے لگے، یہ تو ہلتا بھی ہے، پھر اس کا ہاتھ ہلا، ارے اس کے تو ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، اور اس نے جب دیکھا یار یہ کیا عجیب مرحلہ، ارے میرے تو کپڑے بھی اتار لے گئے، سارا اوپر سے نیچے تک میں تو سفید کر دیا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ چارپائی کے اندر بیٹھ گیا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جو مردہ تھا جس کو دفنانے کے لیے لے گئے تھے وہ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ خاموش، لیٹ جا تم، کیا کرے گا؟ کر کیا رہا تم؟ یہ دیکھ رہا، یہ قبر تمہارے لیے تیار ہے، اس میں تجھے دابیں گے، اور تو مر چکا ہے۔ ارے بھائی میں مرا نہیں ہوں، میں تو بول رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں، میں مرا کہاں ہوں؟ نہیں، تم مر چکا، تجھے ابھی دفنائیں گے، یہ مٹی بھی تمہارے اوپر ڈالی جائے گی۔ وہ بارہا اصرار کرتا دبنے کے ڈر سے، میں زندہ ہے تو وہ بولے گا۔ انہوں نے کہا بھائی میں مرا نہیں ہوں، میں تو زندہ ہوں، ایسے کیا کر رہے ہو تم؟ جب کہہ رہے ہیں وہ جو اس ڈاکٹر کے پاس سے لائے تھے، لیٹ جا، تو ڈاکٹر سے بھی زیادہ جانتا، لیٹ جا، تو حکیم سے بھی زیادہ جانتا، لیٹ جا، تو اس ہاسپٹل والے سے بھی زیادہ جانتا، تو لیٹ جا۔ اس نے سمجھا اب تو یہاں تو ڈاکٹر کی چلے گی یا حکیم کی چلے گی، تو زندہ ہے یا مردہ اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی تقریر کر رہی ہے فاطمہ کی شان میں، گستاخیاں کر کے عورتیں چلی جا رہی ہیں، جن کی آنکھوں میں دیکھنے کا شعور نہیں، دیکھ ادھر رہی ہیں، بیان ادھر کر رہی ہیں، میں نے دیکھی ہیں عورتیں کہاں سے آئی ہیں، یہ تعلیم کر کے آئی ہیں، یہ تقریر کر کے آئی ہیں۔ کیسی تقریر سناؤ؟ موبائل ہم بھیج دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، سمجھے آپ؟ ہم کم جاسوس نہیں، سناؤ کیا تقریر کر رہی ہیں۔ اری بہن فاطمہ کو بھی قبر میں جب اتارا گیا تو لوگوں نے کہا اے فاطمہ، اے قبر، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو قبر نے آواز دی یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، یہاں ناطے نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ عورتوں کو ڈرانے کے لیے، عورتوں کو دھمکانے کے لیے ایسی باتوں کو گھڑ کے کہتی ہیں، ایسی باتوں کو گھڑ کے کہتی ہیں جو روایتوں میں نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اگر وہ اندھی ہے، کانی ہے، بیڑی ہے تو ٹیڑھی دیکھے گی، تو ٹیڑھی بات گھڑ کے بتا دی۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں، تب سنیے آپ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا، جب آپ کا وصال ہوا، اور وصال سے پہلے بیڑی سن بھائی سن، کیا کہہ رہی؟ فاطمہ ہماری طرح ہے، تمہاری روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے خدام نکالیں گے۔ جتنے بھی عورتیں آئی ہیں، جتنے مرد آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، بتاؤ جان کون نکالتا؟ ارے چھوڑا تو لیٹ رہا، جان کون نکالتا بھائی؟ کون سا فرشتہ جو روح نکالتا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے پیارے مقرب فرشتے ہیں اللہ کے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟
تو کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جب وصال کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگارا، فاطمہ کی روح نکالنے کے لیے میرے اندر تاب نہیں ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ ہوتی، جب آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل یا قرآن کریم کی آیت لے کر کے نازل ہوتے یا وحی لے کر کے نازل ہوتے، تو حضرت جبریل علیہ السلام دروازے کو بجاتے، کندی کو بجاتے اور عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب تک حضرت فاطمہ نبی کے پاس موجود رہتی، حضرت جبریل بھی اندر حجرے میں نہیں جاتے تھے۔ پردے کا یہ عالم تھا، پردے کا یہ عالم تھا۔ اب میں یہ جبریل کا پردہ ہے، اور جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سردار کون ہے؟ حضرت جبریل۔ وہ سمجھ گئے کہ جب ہمارے سردار، جب ہمارے آقا، جب ہمارے تاجدار حضرت جبریل حضرت فاطمہ کا پردے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا مولا میں فاطمہ کی روح قبض نہیں کروں گا۔ بتائیے دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کی روح وہ فرشتہ نہ نکالتا ہو؟ فقط ایک خواتین ہے، فقط ایک صاحبزادی ہے جن کی روح کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے قبض فرمایا۔ اب آپ یہ جواب کہو کہ لالی کوئی دقت نہ، فاطمہ بھی تیری طرح، عائشہ بھی تیری طرح، لیکن نو بتا تیرے بچے کتنے ہو گئے، نماز کتنے چھوڑ دیے تو اس نے، کتنے مہینے میں نماز چھوڑتی ہے؟ چل رب نے فرمایا 22 نہ پارا پڑھو، ان کو پڑھ کے سناؤ کہ حضرت فاطمہ وہ ہے کہ جن کی کبھی نماز چھوٹنے کی باری ہی نہیں آئی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچہ عطا فرما دیا، زمین پر اکڑ کے چل رہا ہے۔ رب نے فرمایا تو گندے نطفے سے پیدا ہوا، بے شک یہ گندے نطفے سے ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کو ایسا وقت ہی نہیں آیا، حضرت فاطمہ کو ایسا وقت ہی نہیں آیا، لیکن پھر بھی اولاد نے جنم کیسے لے لیا؟ یہ تو ہے ماں کی پاکی، یہ تو ہے ماں کی پاکی کہ جو عورتوں میں بیماریاں ہوتی ہیں وہ حضرت فاطمہ کو۔ اچھا کعبہ شریف کو ہم چاہتے ہیں کہ مولا جب حج کا وقت آئے تو ہم چاہتے ہیں کعبہ کا بوسہ لینا، کعبہ کے ہاتھ لگانا۔ کتنے حاجی ایسے ہیں کعبہ کو چھونا نصیب نہیں ہوتا، کعبہ کے ہاتھ لگانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن اللہ اکبر کیا ہے علی، اللہ اکبر کیا ہے مقدر علی کا، اللہ اکبر۔ اگر کوئی مسجد میں پیشاب کر دے اس کو مسجد میں گھسنے نہیں دیا جائے گا، آج بھی قانون ہے، اور آج بھی قانون ہے۔ کل مسجد میں میلاد ہوئی تھی، یہ تاریخ مسجد میں دہرائی گئی تھی، ایک دو بچیاں تھی، عورت کوئی بھی نہیں گئی مسجد میں، عورت کوئی بھی نہیں گئی مسجد میں، کیونکہ وہ ہچکچاتی ہیں یا شرم سے ہچکچاتی ہیں، یا ایسے ایام ہیں کہ جن میں نماز چھوٹتی ہے تو مسجد میں نہیں گئی، یہ سارے امراض ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی آپ عجیب و کیفیت سن رہے ہوں گے۔ حضرت علی کی ماں، حضرت علی کی ماں بیت اللہ شریف کا، کعبہ شریف کا طواف کر رہی ہیں، اور حضرت علی کے والد ماجد پریشان ہو کر کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کس کے لیے؟ مدد کے لیے۔ اور آپ کی بیوی نے کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کس کا درد؟ بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم بیٹھ جائے کہ جو پرورش ہے، جو پیدائش ہے، جو ڈیلیوری ہے الگ ہو جائے، لیکن کہیں چھپنے کی جگہ میسر نہ آئی، اور وہ دعا کر رہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ تو ہو کہ جہاں میں اس بچے کو جنم دے سکوں، کوئی ایسی جگہ میسر نہ آئی۔ جب دیکھا تو کعبۃ اللہ کا، کعبہ شریف کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں، کہ تو کعبہ کے گیٹ بند تھے، کعبہ کے دروازے بند تھے۔ جب حضرت علی کی ماں کے درد زیادہ بڑھنے لگا تو حکم ہوا رب کی طرف سے
अंदर चली जाओ। कहाँ? काबा के अंदर चली जाओ। अरे अल्लाह अकबर, दुनिया में ऐसा आदमी है कि जिनको काबा के हाथ लगाना नसीब नहीं होता, काबा को चूमना नसीब नहीं होता, लेकिन अली तो वो है जिसकी पैदाइश भी खानाए काबा के अंदर हुई है। बताओ, हजरत अली काबा के अंदर पैदा हो, चलो कोई दिक्कत ना भाई, कोई दिक्कत ना बाबू, तो अली की बात है, बस नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह। कोई मुल्ला जी की जो मेहरबानी है भाई, हुजरा में कोई बालक छोटा हो जाए तो तुम भगा दोगे, मस्जिद को नापाक कर रहा है, घरे ले जाइए इसको, घरे ले जाइए इसको। हुजरे में भाई मैं तो इसलिए नहीं रख रहा हूँ तो छोटा सा हुजरा, मैं एक मिसालिया जुमला कह रहा हूँ। अगर किसी इमाम की औरत करीब रहता ना कि कोई दिक्कत ना भाई, अली हमारी तरह है, अली हमारी तरह है, अली भी पैदा कायम हुए हो काबा में, तो इसलिए हम भी अपनी औरत से कहेंगे जब बच्चा पैदा हो तू भी मेहराब में चली जाओ और कह देना कि ये बच्चा मेरा भी अली के बराबर है, वो काबा में पैदा हुआ है, ये मस्जिद में पैदा हुआ है। लेकिन अगर मुक्तदियों को, अवाम को ये इल्म चल जाए तो इतने दुर्रे पड़ेंगे, इतनी ठुकाई होगी, ना मुल्ला जी बचेगा ना मुल्ला जन बचेगी। क्या ख्याल है? तो बराबरी का दावा नहीं कर सकते। ये अली हैं जो काबा में पैदा होते हैं, और जो काबा में पैदा हुआ हो तो समझो कि ऐसा पाक अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। माँ की निशानी देखो, आपने सुन ली, और बाप की पैदाइश देखो कहाँ है, तो मालूम चला हजरत अली भी पाक और हजरत फातिमा भी पाक। अब बच्चे कैसे हो जाते हैं, बच्चे कैसे पैदा हुए? अब 27वें पारे में चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन, बहरैन बहर कहते हैं, दरिया का मायना होता है दरिया। मरजल बहर न मतलब बहर का मायना एक दरिया, और बहरैन तो दो दरिया, कुरान में जिक्र है। मरजल बहरैन, जब दो दरिया आपस में मिल जाते हैं, जो दो दरिया आपस में मिल जाते हैं, एक दरिया को फातिमा करार दिया है, एक दरिया को अली करार दिया है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, जमीन उसकी सतह बरज़ख फरमाया है नबी पाक अलैहिस्सलाम को। नबी पाक बरज़ख है, और बहरैन दरिया कौन है? हजरत फातिमा, और दरिया कौन है? हजरत अली। रब फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। जब दो दरिया आपस में मिल जाते हैं, जब दो दरिया आपस में टकरा जाते हैं, तो उनके मिलने से जो मूंगा और मोती, जो हीरा पैदा होते हैं, उन्हीं का नाम हसन होता है और उन्हीं का नाम हुसैन होता है। समझो, बाप पाक, माँ पाक, और जब उनसे औलाद पैदा होगी वो भी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नबी भी नूर, अली भी नूर, और फातिमा भी नूर, और जब उनसे पैदा होते हैं वो भी दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। 15-20 मिनट बस बाढ़ा लगा के फिर सलाम पढ़ देते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सीरत है, मैंने मोटे मोटे लफ्जों में ये पूरी हो चुकी है। अब जिक्र आता है किसका? हजरत अली का जिक्र छुड़ चुका कि पैदाइश कहाँ हुई, पैदाइश कहाँ हुई। और हजरत अली के ताल्लुक से ये भी आया है कि हजरत अली जब पैदा हो गए काबा के अंदर, तो
जो औरतें और थी, 2-4 औरतें भी थी मदद के लिए, जो वो भी तवाफ कर रही थी, लेकिन औरत की इस बात में मदद करती है, लेकिन छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मदद कहां से करती? तो कुदरती वो काबा शरीफ का गेट खुल गया, उसमें चली गई, तमाम औरतें चली जाती हैं। और जब देखती हैं कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना बहादुर बच्चा है, लेकिन उस बच्चे के अंदर क्या आदत पैदा हुई, उसने आंख नहीं खोली, उसने आंखें नहीं खोली, दूध नहीं पिया। कोई बच्चा रो करके पैदा होता है, कोई आंखों को खोल के पैदा होता है, कोई हाथ पैरों को, कोई लातों को चलाता पैदा होता है, लेकिन हजरत अली जब सुबह पैदा हुए, शाम तक ना आंखें खोली, ना दूध पिया, ना हिलते हैं, ना झुकते हैं, न बस तो चलती कि बच्चा तो जिंदा है। ये खबर मेरे आका अलैहिस्सलाम भाई लगते हैं, मेरे भाई पैदा हुआ, खुशी के मारे मेरे आका अलैहिस्सलाम भी चले जाते हैं, मेरा दूसरा भाई पैदा हो गया है। सबके सबने कहा, ए मोहम्मद देखिए जरा, ये तो दूध भी नहीं पी रहा है, मोहम्मद देखिए जरा, ये तो रोता भी नहीं है, मोहम्मद देखिए जरा, ये तो लबों को भी नहीं खोलता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को अपनी गोद में लिया, हजरत अली को अपनी गोद में लिया, तो ऐसा लिया, मेरे आका ने देखा जबान नहीं हिलती है, मुंह बंद है, आंखें बंद है, मेरे आका ने अपना लुआब, मेरे आका ने अपना लुआबे मुबारक, मेरे आका ने अपना थूक मुबारक लिया, उंगली में लिया, और हजरत अली के हुलकूम में, हजरत अली के होठों में लगाना शुरू कर दिया। जो ही मेरे आका ने उंगली फेरना शुरू की, तो हजरत अली ने होठ हिलाना शुरू कर दिए, और जो ही मेरा नबी का लुआब हजरत अली के हल्क में पहुंचा, तो हजरत अली ने आंखें खोल दी। मालूम ये चला कि सबसे पहले जो आंख खोलकर हजरत अली ने दीदार किया है, वो किसी दुनिया के आदमी का दीदार नहीं किया है, वो किसी और शहंशाह का दीदार नहीं किया है, बल्कि मदीना के ताजदार का दीदार किया है। सबसे पहले किसको देखा? नबी को देखा। और पैदा कहाँ हुए? काबे में। चाहते तो काबा की छत को भी देख लेते, उसमें जो सींग थे, सींग लटके हुए थे, उनको भी देख लेते, लेकिन हजरत अली ने नहीं देखा। हजरत अली भी जानते हैं ये हजरत अली का मुकद्दर है। आला हजरत ने यही तो फरमाया है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और जो काबा में पैदा हुआ है, उसके ताल्लुक से जो काबा में पैदा हो, जो काबा में पैदा हो, वो आंखें खोलकर काबा को ना देखे। जो काबा में पैदा हो, नबी के आगोश में आ जाए, तो वो आंखें खोल लेता है। तो आला हजरत ने यही तो फरमाया है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अली ने आंखें खोली, हजरत अली ने कदम चलाना शुरू कर दी। मेरे आका ने सीने से लगाया, मोहब्बत भरा प्यार फरमाया। और नबी की परवरिश, नबी को पालने वाले हजरत अली के वालिद, और हजरत अली को पालने वाले, परवरिश करने वाले कौन है? मेरे आका अलैहिस्सलाम। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि जब इब्तिदाए इस्लाम था, नबी ने पहली दफा दावत इलल हक, दीन की दावत देना शुरू की, तो उसमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह को मानो, उसकी इबादत करो, एक खुदा को मानो। तो सब के सब खामोश रहे। रिवायतों में तज़किरा आता है, तारीख बताती है कि हजरत अली की उम्र 9 साल की है। एक जिक्र आता है हजरत अली की उम्र 11 साल की है। चाहे 9 मानो और चाहे 11 मानो, लेकिन सारे के सारे खामोश हो जाते हैं, सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। एक बच्चा है जिसकी उम्र 9 या 11 साल है, वो अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, हमने आपको अल्लाह का नबी मान लिया है, हमने आपके कहने से खुदा को एक मान लिया है। मैं आपकी सच्ची गवाही देता हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं। वो गवाही देने वाले वो गवाही देने वाले कौन थे? वो गवाही देने वाले? इस्लाम की जब गिनती शुरू होती है, जब इस्लाम की गिनती शुरू हुई, जब नंबर शुरू हुआ 1 2, जब 1 की गिनती शुरू हुई, जब कुफवन अहद की गिनती शुरू हुई, तो उस गिनती के शुरू करने वाले बच्चों में, अरे तू ले सबन ने यार,
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی جو نبی کے بارگاہ میں گئے، فرمایا عین علی، دیکھو دونوں طرف سے عین، عین کا معنی ہوتا ہے عین، کیا ہے عین، عین کا معنی کیا ہوتا ہے عینک، وہ کہاں لگتی ہے آنکھ میں روشنی، عین معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے، عین معنی چشمہ ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا عین علی، علی کہاں ہے؟ تو بیماری بھی مرض بھی آپ کا تھا، ہر چیز ایک سے ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب لیا، ہاتھ میں لیا اور حضرت علی کے ایسے لگا دیا جیسے شاہی سرما لگایا جاتا ہے۔ اچھا میرے آقا نے جو اپنا لعاب لگایا، اپنا تھوک مبارک لگایا، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت علی اپنی آنکھوں کی تاثیر بیان کرتے ہیں، حضرت علی اپنی آنکھوں کی طاقت بیان کرتے ہیں، حضرت علی اپنی آنکھوں کی قوت بیان کرتے ہیں، حضرت علی اپنی آنکھوں کی تاثیر بیان کرتے ہیں کہ جب تک علی کی زندگی رہی، جب تک علی دنیا میں رہے، آج تک آنکھیں دکھی نہیں، اور ایسی روشنی آ گئی، ایسی روشنی آ گئی، کسی صحابی کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی نہیں دی جو علی کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی یہ پرچم اسلام ہے، کافی دن ہو گئے، جنگ چلتے چلتے کافی دن ہو گئے، آج یہ پرچم، آج یہ علم، آج یہ جھنڈا، آج فتح نصرت کا نام تیرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، جاؤ اے علی لڑو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے، نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے خیبر کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی قدم بڑھاتے ہیں، جو ہی قدم بڑھاتے ہیں، قلعہ خیبر زمین میں دھستا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک شاعر نے اس کو اس نقشے میں پیش کیا ہے اور ایک شاعر نے اس کو اس نقشے میں آیا ہے۔ اس نے قلعہ خیبر کو جب فتح کیا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کی تھی، تبھی تو قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی چڑھتے ہیں، حضرت علی چڑھتے ہیں، 40 آدمیوں نے 40 آدمی اس کو ہلا رہے تھے، کس کو؟ دروازے کو، ایسے ہلا رہے تھے دروازے کو، قلعہ خیبر کے دروازے کو ہلا رہے تھے 40 آدمی، طاقتور آدمی۔ ارے جو جنگ کے لیے جائے گا بھیا، جو جنگ کے لیے جائے گا، کوئی اقبال جیسے یہ مولانا اور میرے جیسے بڑے جائیں گے، وہ کوئی موٹا ہی جائے گا نا، تو کوئی طاقتوری تو جائے گا، یہ جائیں گے سعید جیسے۔ وہ ہلا رہے تھے اس دروازے کو، تو دروازہ ان سے چسکا بھی نہیں، دروازہ ان سے چسکا بھی نہیں، دروازہ ان سے ہلا بھی نہیں۔ تو تمام اصحاب اپنی آنکھیں دیکھی اور مشاہدہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی آگے آگے چل رہے تھے، تمام اصحاب پیچھے چل رہے تھے۔ آخرکار کوئی تو بات ہے، نبی نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں خیبر کو فتح کر دیا جائے گا۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ میں پرچم اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ خالی ہے۔ حضرت علی نے خیبر کے قلعہ کو، خیبر کے دروازے کو، قلعہ خیبر کے دروازے کو پکڑا، وہ تو ایسے سب کے سب ہلا رہے تھے، حضرت علی نے پکڑا اور ایسے پکڑ کے ہلایا، ایسا پکڑا اور ایسا ہلایا، ایسا پکڑا ایسا ہلایا۔ حضرت علی نے اس دروازے کو اکھاڑ لیا اور اپنی ڈھال بنا لیا۔ اب چلتے جاتے ہیں، قلعہ خیبر کا جو کواڑ ہے، دروازہ ہے، حضرت علی اس کو ڈھال بنا کر کے جنگ لڑتے ہیں اور جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی کی بہادری۔ جب حضرت علی جنگ لڑتے ہیں، جب حضرت علی بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں، تو ہاتف غیبی سے، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، شیر یزیداں، شیر مریداں، قوت پروردگار، شیر یزیداں، شیر مریداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جس کا معنی ہوتے ہیں
علی جیسا بہادر اللہ نے زمین پر کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، علی جیسا طاقتور زمین پر کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، اور علی جیسا دل بند کسی کو زمین پہ بھیجا ہی نہیں۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور علی جیسی تلوار دنیا میں کوئی تلوار آئی ہی نہیں ہے۔